بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں. گزشتہ کل دوسرے پارے کے پاؤں تک کا خلاصہ پیش ہوا تھا، اور ہمارے ہاں کلاسوں میں 10 سپارے پورے سال میں پڑھاتے ہیں، اور ایک استاد 50 منٹ تفسیر کا سبق ہوتا ہے، اور 3 مہینے میں 3 سپارے ہوتے ہیں، 3.25 سپارے، پھر 3 مہینے میں 3.25 سپارے، اور پھر 3 مہینے میں 3.5 سپارے. تو چونکہ قرآن پاک تو سمندر ہے، یہ سال بھر بھی 10 سپاروں کے لیے کم ہے. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، سال ہر سال لگے صرف سورہ بقرہ کی تفسیر میں، صرف سورہ بقرہ کی تفسیر میں. تو یہ تو ہم تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، چیدہ چیدہ موٹی موٹی باتیں ہمارے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، ایک گزران ہو جاتا ہے. ورنہ کافی ساری باتیں یعنی بیان کرنے کو جی بھی چاہتا ہے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. اس لیے تھوڑے سے وقت میں ان مضامین کو سمیٹ کر کے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے رب نے یہاں پر ابواب البر کو بیان کیا ہے، نیکیوں کے ابواب. یہاں سے بیان شروع ہوا دوسرے پارے کے پاؤں سے. یہ جو سوا پارہ گزرا ہے اس میں ہمارے رب نے ہماری ذہنی اور عقیدہ کی تربیت کی ہے. عقیدہ کی تربیت وہ یوں کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں، وہ جو آپ کو شریعت دیتے ہیں بس وہی حق ہے. انہوں نے جو ذہن صحابہ کا بنایا وہی برحق ہے اور وہی سچ ہے. اس سے ہٹ کے جو مخالفین تھے مشرکین کی صورت میں، یا مدینہ کے منافقین کی صورت میں، یا یہود و نصارہ کی صورت میں، یا مجوسیوں کی صورت میں، یہ جتنے بھی مخالفین ہیں ان کی جو جو سوچیں ہیں ان سب پہ ہمارے رب نے اس سوا پارے میں رد کیا ہے. اور اس میں چونکہ شرارت کے اندر اور دشمنی کے اندر سر فہرست یہودی ہے، اس لیے زیادہ تر خطاب اس سورہ بقرہ میں ان کی طرف رہا جو ہمارا کل کا سبق گزرا. پھر یہ جو آج کا سبق ہے ہمارا، اس میں ہمارے رب نے زیادہ تر ان باتوں کو بیان کیا ہے جو ہمارے آپ کے روزمرہ کے استعمال کے ہیں. اس لیے کہ اسلام نمازوں کی حد تک صرف مسجد میں بند نہیں ہے، اور حج کے اندر صرف حرمین میں بند نہیں ہے، مکہ مکرمہ، منی، مزدلفہ. اور زکوٰۃ وہ صرف مسلمانوں کو دی جاتی ہے، تو نماز مذہب اسلام اس میں بھی بند نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ دے دو. اور روزہ ہوتا ہے مسلمان کے پیٹ میں، وہ تو باہر ہوتا ہی نہیں ہے. نماز ہوتی ہے مسجد میں، روزہ ہوتا ہے پیٹ میں، حج ہوتا ہے بیت اللہ میں، اور زکوٰۃ دی جاتی ہے صرف مسلمانوں کو. عمومی ذہن مسلمانوں کا یہ ہے کہ بس مذہب ان چیزوں کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. مذہب اسلام آفاقی مذہب ہے، عالمی مذہب ہے. اور اگر تعلیم کے شعبے میں دیکھیں تو مذہب اسلام کی الگ رائے ہے. ایجوکیشن میں تعلیم کے اندر اگر دیکھیں تو مذہب اسلام اپنی رائے رکھتا ہے، اس میں اس کی تربیت ہے. اگر معاشرت ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میری خالہ ہے، میری پھپھی ہے، میرے چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، ننیال ہے، ددیال ہے، میرا قوم قبیلہ ہے، میرا اپنا گھر ہے، تو اسلام کی اپنی تربیت ہے. اس میں ایک مسلم معاشرے میں رہتا ہوں تو اس مسلم معاشرے کے اپنے احکامات ہیں. میں بزنس مین ہوں، تاجر ہوں، اور میں مارکیٹ میں جاتا ہوں،
خرید و فروخت کرتا ہوں، اس میں اسلامی احکامات سے آزاد نہیں ہوں. میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں خریدوں، جیسے چاہوں بیچوں. نہیں بھائی، تمہاری مرضی نہیں ہے. تم چونکہ مسلم ہو، تم تجارت میں بھی اسلام کے پابند ہو. میں شوہر ہوں، تو میں شوہر کے حوالے سے بیوی کے کیا حقوق ہیں اسلام نے مجھے پابند بنائے ہیں. میں باپ ہوں، اولاد کے حوالے سے کیا حقوق ہیں اسلام نے مجھے پابند بنائے ہیں. میں صدر ہوں، بادشاہ ہوں، میری رعایا ہے، تو رعایا کے کیا حقوق ہیں بادشاہ سے اسلام خطاب کرتا ہے. بادشاہ سے اسلام خطاب کرتا ہے. میں محکوم ہوں اور میں کسی کے ماتحت ہوں، تو مجھ سے اسلام گفتگو کرے گا کہ تم نے اس بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو اسلام کیا ہے؟ وہ مسجد میں، بیت اللہ میں، نماز میں اور روزے میں بند نہیں ہے. اسلام زندگی کے ہر شعبے میں گفتگو کرتا ہے، ولادت سے لے کر کے موت تک، اور موت کے بعد کی زندگی، جنت میں جانے تک کی اسلام گفتگو کرتا ہے. تو اسلام ایک عالمی مذہب ہے، قیامت تک کا مذہب ہے. اس لیے آپ حیران ہوں گے جب آپ ابھی سنیں گے کچھ باتیں، تو اس میں سب سے پہلی چوٹ تو یہودیوں پہ ماری ہے کہ تم نے صرف یہ نیکی سمجھ لی کہ بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف کیوں ہوا. بس تم نے تو بس ایک نقطے کو پکڑا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ایک نقطے کو پکڑ کر کے ساری چیزیں اسی میں سمیٹتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم، پوری نیکی یہ ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. یہ تو بس ہمارا حکم تھا، ہم نے بیت المقدس کو ہٹا کے بیت اللہ کو مقرر کر لیا، ہماری مرضی ہے. ہاں، ورنہ تو اینما تولو، پہلا پارا، اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جس طرف منہ کرو گے اسی طرف اللہ ہے. تم جس طرف، قرآن کی آیت ہے، تم جس طرف اسی طرف اللہ ہے. اب جیسے جنگل میں ہے، نہ قبلہ نما ہے، نہ میرے پاس موبائل ہے، نہ گھڑی ہے، نہ دھوپ ہے، نہ سورج ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور نماز بھی پڑھنی ہے، وضو کر چکا ہوں میں. کیا حکم ہے کہ جی غور و فکر کرو. فقہ میں لفظ ہے تحری، غور و فکر کرو، سوچ بچار کرو. آپ نے بہت سوچا، قبلہ اس طرف ہے، آپ نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہو گئی. کیوں؟ اس وقت آپ کو یہی حکم ہے، اس وقت آپ کو یہی حکم ہے، اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے رب سب سے پہلی چوٹ ان بدبختوں پہ مارتے ہیں کہ تم نے نیکی صرف اس چیز میں بند کر لیا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو سنو ذرا، سب سے پہلے دل کا یقین ٹھیک کرو. کیا؟ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن کو مانو، سارے رسولوں کو مانو، سارے فرشتوں کو مانو، تقدیر کو مانو، اور جو ہے وہ ساری کتابوں کو مانو. یہ اصلی نیکی تو یہ ہے، دل کا یقین، ایمان کو دل میں بسا لو. اور اس کے بعد ہاتھ سے نکلنے والے اعمال، وہ کیا؟ نماز کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو. اور یہ جو مال تم دیتے ہو نا، تم نے لیے پیسے اور دے دی اللہ کے نام پہ، یہ حقیقت میں تم خرچ جو کرتے ہو یہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہو. کس کی محبت میں خرچ کرتے ہو؟ اسی طرح حالات آئیں گے، نیکی اس کو کہتے ہیں حالات پہ صبر کرنے والے. اسی طرح تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس عہد اور وعدے کو پورا کرنا، یہ بھی نیکی ہے. تو یہ ساری نیکیاں ہمارے رب نے اس ایک آیت میں گنوا کر کے مسلمانوں کا دل متوجہ کیا. ایک دل کی نیکی ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، اور اسلامی نیکیاں نماز، روزہ، حج کا ذکر آگے آ رہا ہے، روزے کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کر لیا، اور دل کے اعمال ذکر کر لیے. دل کے اعمال کیا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا. دل کے اعمال کیا ہے؟ صبر کرنا. دل کے اعمال کیا ہے؟ سچ کے ساتھ رہنا. تو یہ ذکر کر کے فرمایا یہ نیکی ہے. آگے پھر اس نیکی کی تفصیل کہ دیکھنا، ناحق قتل نہیں کرنا. اگر قاتل بنو گے نا تو پھر تمہیں
قتل کیا جاؤ گے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی صورت میں کہیں بھی قتل میں تمہاری شراکت ہوئی نا، یہاں تو بچ گئے، کل قیامت کے دن جب آؤ گے نا، پیشانی پہ لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے مستقل ہمیشہ کے لیے مایوس ہو تم۔ ہاں، اس لیے ناحق قتل سے منع کی، اس کی سزا سنا دی کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اس کا فائدہ سنا رہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی کیوں قتل کیا جائے گا؟ ایک آدمی نے قتل کر لیا، بس معافی تلافی کر لو۔ فرمایا نہیں، اگر اسلامی حکومت اس قاتل کو قتل نہیں کرے گی تو دنیا فساد سے بھر جائے گی۔ جب قاتل کو قتل کرے گی، ہمارے رب فرماتے ہیں اس قاتل کے قتل میں اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ کیا زندگی ہے؟ آپ تو جان لے رہے ہیں، نہیں، اوروں کی زندگی بچ گئی۔ جب دیکھیں گے کہ بھئی قتل سے میں قتل کیا جاؤں گا، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی پر ہاتھ اٹھائے۔ تو ہمارے رب قصاص کا حکم سنا کے اور اس کا فائدہ سنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے رب نے یہاں دوسرے رکوع میں روزے کا بیان کیا کہ تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے، ان کی ترتیب الگ تھی، تم پہ ہم نے گنتی کے چند دن رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ اگر تم بیمار ہو گئے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا شرعی مسافر بن گئے، تو پھر تم روزہ چھوڑ سکتے ہو اور بعد میں اس روزے کی تم کیا کرو گے؟ قضا کرو گے۔ لیکن کچھ احکامات حدیث مبارک میں یوں ہیں کہ اگر ایسے تم بیمار ہو کہ شفا یابی کی امید نہیں ہے، جس کو ہمارے فقہ کی اصطلاح میں شیخ فانی، ایسی بوڑھی عورت، ایسا بوڑھا آدمی کہ ہے تو زندہ لیکن روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کیا کرو تم، یعنی 2 کلو آٹا یا اس کے پیسے فی روزہ، یعنی فی روزہ 2 کلو آٹا، ہمارے ہاں اس وقت 280 روپے ہیں، یہ فدیہ تم فی روزے میں دے دو۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، جوان آدمی ہے، گردے فیل ہو گئے خدا نہ کرے، جوان آدمی ہے جگر فیل ہو گیا، جوان آدمی ہے شوگر ایسی ہائی چل رہی ہے کہ کسی صورت میں وہ روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی شریعت نے فدیہ دینے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر غریب آدمی ہے، وہ پیسے بھی نہیں ہیں اس کے پاس، فدیہ کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ سے معافی ہے، استغفار ہے۔ جب ایک آدمی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے استغفار ہے۔ تو یہاں روزے کا حکم اور روزے کی غرض و غایت، یعنی روزے سے فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ کہ روزے سے فائدہ یہ ہوگا رفتہ رفتہ اللہ تمہارے دل میں گناہوں کی نفرت ڈال دیں گے۔ کیا فائدہ ہے روزے کا؟ یعنی متقی بن جاؤ گے تم، اور تمہارے دل میں اللہ گناہوں کی نفرت ڈال دیں گے، یہ روزے کا فائدہ ہے۔ اور اللہ پاک پھر احکامات آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے اندر روزے کا وہ بتاتے ہیں، یعنی حد بندی، کب سے روزہ رکھیں گے؟ تو فرمایا صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ دن دن کا ہے، رات کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ دن دن کا ہے، رات کا روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح احکامات میں سے ایک حکم جو نیکیوں کے احکامات، نیکیوں کے ابواب ہیں، اس میں سے ایک حکم جہاد کا حکم ہے۔ جہاد یعنی کافروں سے لڑنا، یہ جب کافر اللہ کے دین پہ خود بھی نہ چلے اور دوسروں کو بھی چلنے نہ دے، جس طرح انسان کے بدن میں اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، نہیں جی اینٹی بائیوٹک سے کام نہیں ہوا، مختلف دوائیاں بدلی، کچھ بھی نہیں ہوا، اب تو جی آپریشن کیا ہے وہ متعین ہے، اور یہ جو زہریلا پھوڑا ہے اس کو تو ہٹانا پڑے گا۔ تو جہاد کیا ہے؟ جہاد کی غرض اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اور وہ زہریلے لوگ جو اللہ کے دین پر چلنے نہیں دیتے، نہ خود چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں، ان کے لیے جہاد کا حکم آسمان سے آیا ہے۔ پہلے مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ تم نے کچھ نہیں کرنا، بعد میں پھر ہمارے رب نے حکم دیا کہ ان زہریلے پھوڑوں کو دور کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اس کا بیان ہوا۔ اسی طرح حج اور عمرے کا ذکر آیا، پھر اس میں حج کا مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یکم شوال سے، جو عید الفطر کا پہلا دن ہے، یہاں سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی شخص 30 رمضان کو احرام باندھتا ہے حج کا تو اس احرام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ حج کا مہینہ ہی شروع نہیں ہوا. لیکن اگر عید الفطر کا چاند نظر آ گیا اور وہ حج کا احرام باندھتا ہے، حالانکہ حج کب ہوگا؟ وہ 8 ذی الحجہ کو ہوگا، مینا جائے گا اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آئے گا، 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکر مارے گا وہ، اور جا کے طواف زیارت کرے گا، قربانی کرے گا. لیکن احرام کی ابتدا کب سے ہو سکتی ہے؟ کا عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد وہ احرام باندھ سکتا ہے. ہمارے رب فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج تو مشہور مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے کچھ دن. اور پھر فرمایا حج کے آداب کیا؟ جس پر حج فرض ہے اس کو چاہیے احرام کی حالت میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کا تعلق بے حیائی کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طرح کی بات چیت احرام کی حالت میں نہ کرے. اسی طرح اللہ کا حکم نہ توڑے. اسی طرح حج کے اندر وہ لڑائی بھی نہ کرے. اور حج کے احکامات، مزدلفہ کا ذکر آیا، عرفات کا ذکر آیا. یہ پورا جو سفر ہے یہ اللہ کے ذکر کا، استغفار کا، دعاؤں کا سفر ہے. ہاں، لوگ اس سفر کو بیانات وہ کر لیتے ہیں، فلانے عالم کا بیان ہوگا، بیان میں بیٹھو. عرفات میں بیان ہوگا جناب، اجتماعی دعا ہوگی جناب، 2-3 گھنٹے دعا ہوگی. ہم نے تو یہ چیز بزرگوں میں نہیں دیکھی. حج کیا ہے؟ وہ تو عمل کا نام ہے. چوتھا کلمہ پڑھ لو 100 دفعہ، سورہ اخلاص پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھ لو، انفرادی اعمال کر لو اور عمل. ہاں، اگر لوگوں کو جمع کر کے تھوڑا سا ان کے سامنے حج کی باتیں کر لی تھوڑی تھوڑی، ایسا نہ ہو کہ 4-5 گھنٹے اور مسلسل آپ بیانات میں ہی چلیں اور انفرادی عمل نہ کریں. حج کا جو مقصد ہے وہ رجوع اللہ ہے. ہاں، احکامات کا سیکھنا اور بار بار اس کا مذاکرہ کرنا تھوڑی تھوڑی دیر، وہ نفع سے خالی نہیں ہے. لیکن اپنے حج کے سفر کو صرف بیانات والا سفر بنا دینا یہ بھی دانش مندی کی علامت نہیں ہے. تو یہاں حج کا حکم ہمارے رب نے بیان فرمایا، حج کے احکامات، شیطان کو کنکری مارنا، حج میں کیا دعا مانگتے ہیں مسلمان، اس کا ذکر ہمارے رب نے کیا. اسی طرح ایک حکم جو ایسا عالمی حکم ہے، ہر مسلم کے ذمے ہے، کیا؟ کہ مسلمانوں مذہب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. مذہب اسلام میں ایسا نہ ہو تمہارا دل دماغ کسی اور کو حق سمجھ رہا ہو. اور محمد صلی اللہ، مجبوری ہے بھائی، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ہاں اس لیے ہم مجبوری میں چل رہے ہیں، ورنہ ہمارا دل تو کہیں اور ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ خطرناک بات ہے. ہاں بھائی، ہم تو یار بس محلے میں، خاندان میں، اپنی کمیونٹی کی وجہ سے چل رہے ہیں، ورنہ تو بھائی ہمارا دل تو کہیں اور ہے. اس سے توبہ کرنی پڑے گی. یہ آواز کہیں بھی جا رہی ہے، اس سے توبہ کرنی پڑے گی. ہاں، یہ ایک بہت بڑی شخصیت عبداللہ ابن سلام، یہودیوں کے عالم، مسلمان ہو گئے. یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اور دودھ بھی استعمال نہیں کرتے. اور ہفتے کے دن کو وہ، جیسے ہم جمعے کے دن کو عظمت والا سمجھتے ہیں، بڑی رات بڑا دن، تو ہفتے کے دن کو یہودی بڑا سمجھتے ہیں. تو عبداللہ ابن سلام کے دل میں ایک بات آئی کہ میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں سمجھوں گا لیکن کھاؤں گا نہیں. کیوں؟ کھانا کوئی فرض تھوڑی ہے اسلام میں، بس تاکہ میں یہودی مذہب پہ بھی تھوڑا تھوڑا عمل کر لوں. اور جو ہے نہ دودھ استعمال کروں گا اونٹنی کا، نہ گوشت استعمال کروں گا. اور جو ہے وہ ہفتے کے دن کی عزت کروں گا تاکہ یہودی مذہب پہ عمل ہو جائے. اس لیے کہ اسلامی مذہب میں یہ ہفتے کے دن کو ذلیل سمجھنا ایسا تو ہے نہیں، تو میں دل میں ہفتے کے دن کو اچھا سمجھوں گا، عظمت والا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ عبداللہ ابن سلام ہے تو ان کے لیے، لیکن قیامت تک کے سارے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنا دل دماغ یہ صرف کس کی طرف کر لو؟ ہاں، محمد الرسول اللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں، اپنا دل دماغ ان کی طرف کر لو.
ایسا نہ ہو یار ہم مجبوری میں چل رہے ہیں، یار ہمارے استاد ہیں، امام صاحب ہیں، انہوں نے کہا، ہمارا خاندان ایسا ہے، ورنہ یار ہمارا دل تو کہیں اور ہے. نہیں، اپنا دل دماغ دینا پڑے گا. اپنا دل دماغ، ہاں یہ بہت قیمتی بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھے. ہاں، نماز اگر گڑبڑ ہو گئی، روزے میں گڑبڑ ہو گئی، اس کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے دل کا رخ کسی اور مذہب کی طرف ہے، آپ اگر بڈھسٹ، ہندو، مجوسی، یہودی، عیسائی، آپ کا دل وہاں ہے اور آپ مجبوری میں یہاں چل رہے ہیں، تو اپنے ایمان کی خیر منائیں. اس لیے دل دماغ مکمل ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہوگا. ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے ہمارا فکر، ہمارا نظریہ، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا بدن، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے ہمارا سب کچھ خرید لیا ہے، اور ہمیں اللہ پاک اس کے بدلے میں کیا دینا چاہتے ہیں؟ جنت دینا چاہتے ہیں. اس لیے اپنا دل دماغ پورا کا پورا مذہب اسلام کو دینا ہے. ہاں، اپنا نظریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے سے، صحابہ کے نظریے سے وہ ہٹانا نہیں ہے. چاہے کوئی کتنا ہی دلکش نظر آئے اور کتنا ہی خوبصورت نظر آئے، ہمارے لیے حسین و جمیل صرف محمد الرسول اللہ ہے. ہمارے لیے حسین و جمیل صرف محمد الرسول اللہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو چلے گا وہ صرف اور صرف اسلام چلے گا. تو اس آیت میں بہت زیادہ زبردست تربیت کی ہے، اور فرمایا دیکھنا ادھر ادھر سوچ جائے گی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شیطان کے قدم بقدم چل رہے ہو. اور دیکھ لو، شیطان کے قدم بقدم مت چلنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، زا لام لام، اس کے معنی پھسلنا. اگر تم آسمانی باتیں آ گئی اور تمہارے سامنے بیان بھی ہو گئی، پھر بھی پھسل گئے تم، تو سن لو، اللہ پاک کی کسی کے ساتھ یاری دوستی نہیں ہے، وہ تو زبردست ہے. ہاں، وہ تو غالب ہے، ان کی بات، ان کا دین ہمیشہ غالب رہے گا، لیکن تمہاری چھٹی ہو جائے گی. اس لیے خیال رکھنا، اپنا دل دماغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھنا. تو یہ والی اہم ایک آیت تھی، جس کے بارے میں نے کافی ساری تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی. آگے پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، پھر اسی طرح مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کافر بننا، اس کو مرتد کہتے ہیں. ہماری فقہ کی کتابوں میں، یار پانی دینا ذرا، ہماری فقہ کی کتابوں میں جہاں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ مذہب چھوڑ دیا، تو فوراً بیچ میں بریکٹ میں ایک جملہ لاتے ہیں، العیاذ باللہ، میں اللہ کی دل سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے کبھی بھی مذہب نہ چھوڑوائے. تو مذہب کا چھوڑ دینا یہ آدمی کے لیے بہت بڑی بربادی ہے. اس کی وعید بیان فرمائی کہ جس نے مذہب چھوڑ دیا وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور جس نے اللہ کے دین کو اختیار کیا وہ جنت میں جائے گا. خرچ کے احکامات، اسی طرح یتیم کا مال، کہا کہ یتیم کا مال اگر تمہارا بھتیجا ہے، اسی کا مال ہے، اور مکس پکتا ہے، اور تمہیں ڈر لگے کہ کہیں ہم یتیم کی چیز استعمال کر لیں گے، تو فرمایا اتنی زیادہ احتیاط مشکل ہے. اللہ پاک فسادی کو بھی جانتے ہیں اور اصلاح والے کو بھی جانتے ہیں. کس کے دل میں یتیم کے مال کا بے جائے استعمال ہے، کس کے دل میں نہیں ہے. لہٰذا خیال رکھو کہ یتیم کا مال تم استعمال نہ کرو، اور اگر مکس کوئی چیز پک رہی ہے، تم نے اس کی استعمال کر لی، اس نے تمہاری استعمال کر لی، اس کی کیا ہے، ہم گنجائش دیتے ہیں. اسی طرح احکامات میں سے ایک حکم، مشرک خواتین، ہندو عورتیں، آتش پرست عورتیں، فرمایا ایک نوکرانی لیکن ہے ایمان والی، تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن مومنہ ہے، اس سے شادی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے ایک اس ہندو عورت سے، مشرک عورت سے، جو بہت ہی حسین و جمیل ہے لیکن اس کے دل میں کفر ہے. میں تمہارا رب ہو کر کے تمہیں منع کرتا ہوں کہ ہندو مشرک
اور جو غیر مذہب کی خواتین ہیں ان کی طرف تم نے نکاح کا ہاتھ نہیں بڑھانا۔ اسی طرح تم اپنی بیٹیوں کو، تمہاری بیٹی ہے، کسی ہندو مرد، مشرک مرد اور مجوسی، آتش پرست اور بودھسٹ جو بھی ہے، اس کو اپنے بیٹیاں مت دو۔ ایک نوکر آدمی لیکن ہے ایمان والا اور خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کو اپنی بیٹی دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس ہندو کو جو پیسے والا ہے اور بنگلے والا ہے، حسین و جمیل ہے، اس کو اپنی بیٹی کسی صورت میں مت دینا، ورنہ تمہاری نسل برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تمہاری پوری نسل دوزخی بنے گی، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بخشش کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا، میرے حصے میں آج احکامات کے ساری آیتیں آئیں تو یسألونکا یسألونکا یسألونکا، صحابہ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، صحابہ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، صحابہ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ آیا کہ عورت پر خاص دن آتے ہیں جس میں اللہ پاک نے عورت کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ مہینے میں خاص دن آتے ہیں، بیوی کے قریب جانے سے منع کیا۔ تو ہمارے رب قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ ان کو یہ کہہ دو کہ عورت کیا ہے، سر سے لے کر پیر تک وہ تو ایسی حالت میں گندگی کا ڈھیر ہے، لہٰذا اپنی بیویوں کے بھی قریب مت جانا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اور غسل نہ کر لے، اور جب پاک ہو جائے پھر جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اپنی بیویوں کے قریب جایا کرو۔ اور اللہ پاک توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نجومی کی بات کی تصدیق کی تو یہ کافر ہو گیا۔ جو آدمی اس حالت میں عورت کے پاس گیا اور اس حالت میں جانے کو اس نے حلال سمجھا، کچھ نہیں ہے، حلال ہے بالکل عورت، فرمایا یہ آدمی کافر ہو گیا۔ اس حالت میں عورت کے قریب جانے سے ہمارے رب نے یہاں منع کیا اور ہمارے نبی نے اس آیت میں منع کیا۔ اس لیے آدمی کافروں کی ترتیب پہ نہ چلے، اپنے نبی کی ترتیب پہ چلے، اور ہمیں یہ موٹی موٹی باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ اسی طرح قسم کے احکامات، خامخواہ کی قسمیں مت کھاؤ، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، خدا کی قسم۔ تم اللہ کی قسم کو نشانہ بناتے ہو، اپنے خرید و فروخت کے معاملات اور نیکی بدی کے معاملات کو ہر چیز میں اللہ کا نام تم پیش کرتے ہو، کہ خبردار اللہ کا نام پیش مت کرو۔ ہاں، قسم کی قسمیں ہیں، 7ویں پارے کے شروع میں قسم کی پوری تفصیل وہاں بیان کریں گے، چونکہ آج احکامات زیادہ ہیں تو وہ انشاءاللہ 7ویں پارے پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں تفصیل کے ساتھ قسم کے احکامات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اسی طرح ان آیات کے اندر ہمارے رب نے طلاق کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ طلاق دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین چیز حلال ہے، لیکن سب سے بری چیز وہ طلاق ہے۔ وجہ، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہا ہے، بچے ٹوٹ رہے ہیں، بچے کچھ ماں کی طرف کچھ باپ کی طرف۔ ایک بچی جو بے سہارا تھی تمہارے گھر آئی، پوری جوانی اس نے گزاری، اور معمولی اسی بات پہ تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تو ایک ایسا رشتہ ہے، اگر وہ نافرمان بھی ہے تم اپنی نبی کی بات مانو۔ وہ کیا؟ کہ تمہیں تو گزارے کرنے کا حکم ہے کہ عورت کے ساتھ گزارا کرو۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ یہ اماں حوا کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی جو ہے وہ
جو نیچے والی پسلی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے اندر وہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیدھا پن ہوتا ہے، لیکن یہ جو اوپر کی پسلی ہے اس میں ٹیڑھا پن زیادہ ہوتا ہے۔ کہ اس عورت کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، اگر یہ ٹیڑھی رہے گی تو گزارا کرے گا تو فائدہ لے لے گا اس سے، اور اگر تو کہے گا نہیں میں تو اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب پسلی کو تم سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ ٹیڑھا پن ہے، اس کو تو کہے گا یہ سیدھی ہو جائے تو کسروہا طلاقہا، اس کا ٹوٹنا یہ اس کا طلاق ہے۔ اس لیے اس عورت کے ساتھ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ گزارا کرنا ہے۔ اور میں تمہارا نبی ہوں، میری خصوصی نصیحت سنو، میں تمہارا نبی ہوں، میری خصوصی نصیحت سنو کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ استوصوا بالنساء خیرا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لہٰذا گزارا کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی کسی کی لاڈلی تھی، یہ بھی ہاں بچپن میں کسی کی لاڈلی تھی، کسی کے دل کا ٹکڑا تھی، اس نے اپنے دل کا اور جگر کا ٹکڑا الگ کر کے تجھے دیا ہے، اور بہت ہی معمولی پیسوں میں، وہ مہر بھی اسی کا حق ہے، اور اپنے گھر سے رخصت کر کے تجھے دے دیا۔ اب تو اس کے ساتھ تیرا معاملہ اتنا ٹیڑھا ہے کہ تو اس کو برداشت نہیں کرتا، تیرے بچوں کی ماں ہے وہ، اور تیرے بچوں کی وہ نوکرانی ہے، ماسی ہے تیرے بچوں کی، پیشاب پاخانہ وہ اس کو صاف کرتی ہے، تیری بھی نوکرانی ہے، کھانا تیرے لیے بناتی ہے، تیرے گھر کا پورا نظم وہ سنبھالتی ہے، لہٰذا تمہارے ذمے ہے اس عورت کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ لیکن بعض موقع ایسے آ جاتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر شریعت نے راستہ دکھایا ہے، وہ طلاق کا راستہ ہے۔ لیکن طلاق کی بھی 3 قسمیں ہیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے دارالافتاء میں آپ چلے جائیں بنوری ٹاؤن میں، سمجھے نا، وہاں پر جو ہے نا 50-60 مفتیان کرام ہیں، اور دن میں سینکڑوں فتوے آتے ہیں، آن لائن فتوے۔ ابھی ہم سفر میں گئے، سفر میں علماء کرام، مفتیان کرام، اندرون ملک بیرون ملک، وہ کہنے لگے کہ بنوری ٹاؤن کا پوری دنیا پہ احسان ہے کہ آن لائن کے جو فتوے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا نام دوسرے نمبر پر ہے، سب سے پہلا نام بنوری ٹاؤن کا ہے۔ کہ ساری دنیا میں جس مفتی سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گے جی ہمیں تو بنوری ٹاؤن کے فتووں سے بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہ آج کل تو آن لائن ہر آدمی یہاں پہنچ نہیں سکتا، تو آن لائن جو فتوے ہیں وہ بنوری ٹاؤن کے فتوے ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو ہمارے دارالافتاء کے اندر سب سے زیادہ فتوے طلاق کے آتے ہیں۔ اب طلاق ہے تو طلاق کی ایک قسم وہ احسن ہے، اگرچہ طلاق تو ابغض ہے، لیکن انہی ابغض میں ایک قسم احسن ہے۔ وہ کیا؟ عورت پاکی کی حالت میں ہے اور معاملات بن نہیں رہے، بس ایک طلاق دے دو، چھوڑ دو، پھر عدت گزر جائے گی 3 حیض کے بعد، وہ کہیں بھی جا کر کے نکاح کر لے۔ ہاں بیچ میں اگر معاملات بیٹھ گئے لوگ اور آپس میں سدھار ہو گیا تو دوبارہ نکاح کی کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ اور ایک طلاق ہے حسن، اس کی کیا صورت ہے؟ ایک پاکی میں ایک طلاق دے دی، پھر اگلی پاکی میں دوسری طلاق دے دی، اس سے اگلی پاکی میں تیسری طلاق دے دی، لیکن جب 3 ہو گئی تو پھر اس کے بعد رکھنے کی گنجائش نہیں۔ اور ایک قسم ہے بدعت، بری طلاق، گندی طلاق۔ وہ کیا؟ ایک ہی محفل میں کہا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ہمارے رب نے یہ احکامات آپ نے سنا، فَإِن طَلَّقَهَا فَإِن طَلَّقَهَا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ۔ اس کے بیچ میں ایک نقطہ سن لیجئے، اسی تیسرے ربع کے اوپر، سلاس کے اوپر، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، ایک چھوٹی سی ٹکڑا ہے آیت کا کہ سن لو اے مسلمانوں، اللہ کے احکامات کا مذاق مت اڑانا۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی کہ میں تمہیں 100 طلاقیں دیتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طلاقیں تو پڑ گئی، باقی 97 آیتیں اس نے خدا کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے، اس نے
خدا کے حکم کا مذاق اڑائے. تو یہ جو احکامات ہیں یہ ہمارے رب کے بیان کردہ ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز حرام ہو گئی. ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. آپ کو پیسے بھی دیں گے، قرآن بھی دیں گے، اور آپ کو فتویٰ بھی دیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ 3 طلاقیں بھائی نہیں ہوئی. بھائی کس نے کہا 3 ایک ہے؟ تو ایک آدمی کو زور زور سے 3 چانٹے مارو منہ کے اوپر، اور پھر اس کو معاف کرنا، میں نے آپ کو ایک ہی چانٹا مارا ہے، ذرا تھوڑا سا معاف کرنا. 3 آپ نے تھپڑ اس کے مارے، اس کی آپ نے مٹی پلیت کر دی، اور آپ اس کو کہتے ہیں معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو ایک چانٹا مارے، میں ایک چانٹے کی معافی مانگتا ہوں. تو 3 طلاقیں ایک محفل کی 3 ہی طلاقیں ہیں، اور عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور جو اس قسم کا جذباتی شوہر ہے جس نے کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھا، اس کو سزا شریعت کیا دیتی ہے؟ ہمارے رب فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جس نے 3 طلاقیں دی، سزا کیا ہے؟ عدت گزارے گی عورت، پھر دوسرے شوہر سے شادی کرے گی، وہ اپنی مرضی، وہ ملے گا اس عورت سے، صحبت بھی کرے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق بھی دے گا، پھر عدت گزارے گی، پھر آ کر کے یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. یہ شریعت نے اس جذباتی شوہر کو سزا دی ہے جس نے جذبات میں آ کر کے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے. تو یہ احکامات ہیں، اور اس میں ہمارے رب فرماتے ہیں مہر کے معاملے میں بھی یہ فرماتے ہیں، دیکھو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. دیکھو کسی زمانے میں یہ تیری معشوقہ تھی، کسی زمانے میں تم دونوں آپس میں تھے، اب تم مہر بھی اس سے لے رہے ہو، اس کو دھکے دے کے تم نکال رہے ہو، اس کا سامان، اس کی چیزیں، تم عزت کا خیال نہیں رکھ رہے. دیکھو کسی زمانے میں تم آپس میں ملے ہوئے تھے، اس کو مت بھولنا. اور دیکھو یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی خالہ ہے، یہ کسی کی پھپھی ہے، یہ بھی کسی کی عزت ہے. تم اس کو ابھی رشتہ توڑ رہے ہو، تو ہمارے رب نے بار بار فرمایا تسریحم بے احسان. اگر چھوڑنا بھی ہے نا تو اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑنا، اچھی نرمی کے ساتھ چھوڑنا. ورنہ میں نے آپ کو پوری ترتیب بتائی، طلاق اللہ کے دربار میں یہ انتہائی کیا ہے، بری چیز ہے. اور پھر ہمارے رب یہ احکامات سنا کر کے، اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا. آگے تیسرا پارہ وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان کریں گے. ہمارے رب یہ سارے احکامات سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو میری بات سنو، مسجد کے ساتھ جڑو گے، نمازوں کے ساتھ جڑو گے، دین اور دین والوں کے ساتھ جڑو گے، تو کیا ہوگا؟ تم اس طرح کی حرکتوں سے بچو گے. بار بار آپ نے سنا ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ عزیز الحکیم، ان اللہ سمیع علیم. سن لو، یقین رکھو، اللہ تمہارے اندر کے جذبات کو بھی جانتا ہے. اور دیکھنا اللہ سے بچ کے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. اور دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے نا انہی چکروں میں پڑ جاؤ. قدموا لانفسکم، آخرت کی تیاری بھی کرتے رہو. اور سن لو، اللہ سے ڈرتے رہو، تم سب کو اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے تم نے. یہ سب باتیں ہمارے رب ان ایمان والوں کو حکم بھی سنا رہے ہیں، اپنی صفات کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور مسجد کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں. دیکھو دین کے ساتھ جڑو گے تب اللہ جل جلالہ تمہارے معاشرے کو، تمہارے معاملات کو، اور تمہاری عبادات کو، اور تمہاری سب چیزوں کو اللہ پاک کیا کریں گے؟ سب کی حفاظت کریں گے. اس لیے یہاں حکم دے دیا حافظوا علی الصلوات. احکامات کی تکمیل کے بعد فرمایا نمازوں کا خیال رکھنا. اور دیکھنا بیچ کی نماز کا زیادہ خیال رکھنا. بیچ کی نماز کون سی؟ عصر کی نماز. وقوموا للہ قانتین، بہت تابع دار ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے رہنا. وقوموا للہ قانتین، تابع دار رہ کر کے تم نے اللہ کے سامنے کھڑے رہنا. جب تم دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارا شروع ہوگا تو تمہارے جذبات کی اللہ پاک حفاظت کریں گے. میں انہی احکامات کی تکمیل پر، کافی ساری باتیں باقی ہیں، بس جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا. اللہ پاک ہماری ذہنی اور فکری تربیت فرمائے اور عملی تربیت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو شریعت کا تابع دار بنائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة
انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ جتنے ہمارے بزرگ چھوٹے بڑے انہوں نے تراویح بھی پڑھی، کچھ گھروں میں پڑھ کے آئے اپنے بچوں کے پیچھے، اللہ پاک آ کر کے ہماری محفل کی زینت بنے، ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ کچھ نے ہمارے پیچھے پڑھی، بہت سارے معذور بھی ہیں، بہت سارے تکلیف میں بھی ہیں، لیکن سارے کام چھوڑ کے اور ساری اپنی تکلیفوں کو برداشت کر کے آپ کے کلام کی تفسیر و تشریح کے لیے بیٹھ گئے۔ اللہ ہمارا بولنا اور ان کا سننا قبول فرما اور ہماری تربیت فرما، ہمیں گمراہی سے بچا، ہماری نسلوں کو گمراہی سے بچا۔ اللہ پاک ہمارا دل دماغ شریعت کا تابع دار بنا، اور اے اللہ احکامات جو بیان ہوئے اس پر ہمیں عمل اور اس کی تبلیغ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے، ہمارے بچوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے۔ اللہ پھٹنے اور پھوٹنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور آپس میں الفت اور محبت کا دورہ فرما۔ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ کل کا جمعہ ہے، آسان فرما۔ صبح کا بیان ہے، صبح کی نماز، جمعے کا بیان، نماز، پھر ذکر کا حلقہ، یہ سب چیزیں آپ کے لیے ہیں، اور آپ ان تمام اعمال کا کرنا آسان فرما، اور اپنے دربار میں ساری چیزیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم